انڈیا کے جو پولیٹیکل حالات ہیں ان کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے، وہاں کی اپنی لیڈرشپ ہے وہ جانتے ہیں۔ تو یہ جاوید اختر سے نفرت کرتے ہیں، اور اس نفرت میں 2 دن تک کے مفتی شمائل کے ساتھ تالی پیٹ رہے تھے۔ یہ ہوا کہ نہیں 1 منٹ رکو بھائی، بریک۔ بھائی یہ تو وہی جاوید اختر ہے نا جس نے سدگرو کو دھول چٹا دی تھی، یہ وہی جاوید اختر ہے نا کہ جس نے شری روی شنکر کو ہرا دیا تھا۔ اس جاوید اختر کو ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ نے ہرا دیا، تو یہ تو انڈائریکٹلی ان کو ہرانا ہوا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ مثلا ایک مضبوط ٹیم ہے، آسٹریلیا کی ٹیم ہے، اب آسٹریلیا نے انگلینڈ کو دھول چٹا دی، اس کے بعد آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو دھول چٹا دی، پھر اچانک ایک نیا ملک وجود میں آیا، دنیا کے نقشے پر نیا ملک آیا، اور اس نے پہلے ہی میچ میں آسٹریلیا کو دھول چٹا دی۔ تو ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ والے تو یہ کہیں گے نا یار یہ تو ہماری بھی ہار ہے، یہ ان لوگوں کے ذہن میں بیٹھی خود بخود، کسی نے بٹھائی نہیں، خود بخود بیٹھی، اور اب توپوں کا رخ بدل گیا اور مفتی شمائل صاحب کی طرف ہو گیا۔ کھاتے ٹائم بھی فون دیکھ رہے ہو؟ ایسا کیا ملتا ہے اس میں؟ پیسے ملتے ہیں۔ کیا بول رہے ہو؟ اس ایپ کو توپوں کا رخ بدل گیا اور مفتی شمائل صاحب کی طرف ہو گیا۔ اب ڈیبیٹ کو کریدا گیا کہ اس کے کون سے جملے کو پکڑے، وہ اتنی ویل کیلکولیٹڈ ڈیبیٹ تھی کہ اس کے کسی جملے کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ ڈیبیٹ کو تو سائڈ میں رکھ دو، چلو اب اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ جو ہم نے کہا نا ویل کیلکولیٹڈ، یہ اس کے الفاظ ویل کیلکولیٹڈ ہے، ایک لفظ مفتی شمائل نے یعنی پہلے سوچا اور اس کے بعد بولا ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آگے ان کے ساتھ اگر ڈیبیٹ میں کوئی غلط بات ہوگی تو کیا ہونے والا ہے۔ پھر ان کے کچھ پرانے بیانات تھے کہ جن سے اتفاق رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ سارے مسلمان اس سے اتفاق رکھتے ہوں، وہ مفتی شمائل صاحب کے پرسنل بیانات ہیں، مفتی شمائل خود اس کی وضاحت کریں گے، وہ جانے اور ان کے بیانات جانے، تو ان کو سامنے لایا گیا اور اس کے بعد ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی میڈیا ٹرائل ان کا شروع ہوا، اور اس کے بعد ان کے لیے ان کے ارد گرد دائرہ تنگ کیا جانے لگا۔ یہ سب کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا چونکہ جو رائٹ ونگرز ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی شکست جاوید اختر کی نہیں ہوئی ہے، شکست تو ہماری ہو گئی، تو یہ ہے وہ آپ کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مدرسے سے نکلا ہوا ایک شخص راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا، اور اس کی انگریزی بھی بہت شاندار، اس کے پریزنٹیشن بہت زبردست، اس کی بات کرنے کا سلیقہ، اس نے کسی کو بے عزت نہیں کیا، اس نے احترام اور سلیقے کے ساتھ اپنی گفتگو کی۔ سلیقہ جن کی زندگیوں میں نہیں ہے وہی بد سلیقہ لوگ ہیں کہ جن کو پریشانی ہوئی اس ڈیبیٹ سے۔ خیر مفتی شمائل صاحب کے خلاف 2-3 دن تک یہ ہنگامہ خوب چلتا رہا، اس کے بعد یہ دیکھا یار یہ مفتی شمائل صاحب بار بار ایک بندے کا نام لے رہے ہیں، اب اسے پکڑو، تو پھر توپوں کا رخ ادھر ہونے لگا میری طرف، اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چلی میری 11 مہینے پرانی ایک ویڈیو پر، اور یہ کیمپین پہلی بھی چل چکی تھی، اور میں نے اسی وقت پریڈکٹ کر دیا تھا، اسی دن جس دن یہ ویڈیو، جس دن یہ سٹریم میں یہ سوال آیا، اسی دن اسی لمحے میں نے یہ کر دیا تھا کہ اب یہ ویڈیو کلپ بنے گی، چلے گی، رائٹ ونگرز اس کو ٹویٹ کریں گے، اس کے تعلق سے کیمپین کریں گے، اور اسی وجہ سے اس وقت بھی وضاحت کر دی گئی تھی اور اس کے اگلے ہفتے بھی وضاحت کر دی گئی۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے لوگ